السلام علیکم دوستوں میرا ایک سوال ہے تمام لوگوں سے، یعنی پاکستان کے اندر 24 کروڑ آبادی ہے تو اس کے اندر 96% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے، خاص طور پہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ یار ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بالکل قابل فخریہ بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں پروردگار کی طرف سے تمام دین ملا، کامل دین ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں احادیث تمام تر ملی، ہمیں جو ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی وہ نصیحت اور وہ باتیں ملی کہ جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، جس کے مطابق ہمیں ہر اپنا عمل سر انجام دینا چاہیے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ آج کے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات بھی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود اتنی تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سوال تو ہے میرا تلخ، لیکن اس کا جواب بھی ہر اس باضمیر انسان کو دینا پڑے گا جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہر چیز جو ہے وہ ہر برائی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، یعنی جھوٹ سب سے زیادہ ہم بولتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تلخ باتیں ضرور ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہی ہے، اور فراڈ ہم کرتے ہیں، حرام خوری ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کا ہر وہ کام جو کہ منع کیا گیا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ دیکھیں، صرف زبان سے مسلمان کہنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم عمل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یعنی جس طرح سے حکم پروردگار ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، حکم پروردگار ہے کہ حرام نہیں کھانا، ہم حرام کھاتے ہیں، حکم پروردگار ہے کہ کسی غریب کو یا غریب بھی ہٹ کے کسی بھی انسان کو، جو بھی اشرف المخلوقات ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اور ہم سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پروردگار نے کہا ہے کہ غرور، تکبر اور انا گناہ ہے، تو ہمارے اندر سب سے زیادہ غرور، تکبر ہونا ہے، بلکہ ہم تو قوم پرستی اور فرقہ پرستی میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو انسان ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم خدا ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا آج جو ہم دیکھ رہے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جدھر آپ دیکھیں مسلمانوں کو مشکل بات، چاہے وہ لیبیا میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان نے ہر وہ کام شروع کر دیے کہ جو اس کو منع کیا گیا، اور ہر وہ کام جو ہے وہ نہیں کرتا مسلمان کہ جس کو اس کو کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، آپ نماز میں 5 وقت کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور نماز سے ہٹ کے آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ غلط راستے کا ہے، آپ ہر وہ عمل کرتے ہیں جو پروردگار نے منع کیا ہے، اور ہم اور آپ اس عمل پہ گامزن ہیں۔ تو یہ جو آج ہم پہ برا وقت آیا ہوا ہے یا جو ہم مشکل میں ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا نصیب خراب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حرکتوں سے، اپنے ارادوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو اتنا مجبور کیا ہوا ہے، اتنا ہم گناہوں میں گر چکے ہیں کہ ہم سے، یعنی ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنے سے ڈر لگتا ہے، ہم اتنی اندھیرے میں گر چکے ہیں کہ ہمیں روشنی سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے نا وہ صرف زبان سے اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، جب تک ہم جو گھر میں دیکھیں، ہمارے اور آپ کے ہر ایک کے گھر میں قرآن پاک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سب سے بلند جگہ پہ ہم رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن کیا ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن پاک کے روز پڑھتے ہیں، یا اس کے اندر جو لکھا ہے ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ شاید آپ کو 2% لوگ بھی ایسے نہ ملیں۔ تو آج جو ہمارے پر یہ حال ہے، جو ہمارے پر مشکل ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انسان کو سمجھیں، اور اس سے بھی پہلے انسانیت کو سمجھیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچھا کریں، اپنے آخرت کو سنواریں، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑ کے اپنی آخرت کو سنواریں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ایک چونٹی کو مارنا بھی گناہ ہے، تو ہم وہاں انسانوں کا قتل کرتے ہیں۔ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ایک روپیہ بھی حرام کھانا گناہ ہے، وہاں ہم جو ہے اپنے محل اور جو ہے بڑی بڑی زمینیں اور بڑی بڑی جائیداد بناتے ہیں، اور زندگی کا تو ہمیں 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری جو حوث اور خواب ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم ان چیزوں کو پورا طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے، صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، ہم اور آپ اور تمام مسلمان، خاص طور پر پوری دنیا کے لوگ، کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی دین غلط کام کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے، ہم اور آپ دنیا میں اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے، ہم اور آپ اسی طرح ذلیل
ہوتے رہیں گے. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حق اور جو سچ کا راستہ ہے اس کو اپنائیں. بے شک سچ کا راستہ بہت تلخ ہے, بہت مشکل ہے, لیکن ہم اس کو اپنائیں. اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تب تو ہم اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان, ایک بہترین مومن اور ایک بہترین پاکستانی کہہ سکتے ہیں. ادروائز صرف زبان سے ہم جمع خرچ جملے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے.